اس کے بعد سورہ یونس کی تلاوت ہوئی ہے، اور پھر سورہ ہود کی کچھ آیتیں آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ تو کل ملا کر ہم نے 3 الگ الگ صورتوں کی تلاوت آج کی تراویح میں سنی ہے۔ آج کی تراویح میں جو باتیں اللہ پاک نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں وہ ساری باتیں اپنے آپ میں اہم ہیں، لیکن میں چند مختصر قسم کی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ ہمارا جو جسم ہے، یہ بات تھوڑی سی فلسفے کی ہے لیکن دل میں اترنے والی ہے، کہ ہمارا جو جسم ہے یہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ جسم ہمیں عطا کیا ہے۔ جسم کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں وہ تمام صلاحیتیں بھی اللہ پاک کی دی ہوئی ہیں۔ یہ ہماری آنکھیں اللہ نے دی ہیں دیکھنے کے لیے، ہمارے کان اللہ پاک نے دیا ہے سننے کے لیے، ہماری زبان اللہ پاک نے دی ہے بولنے کے لیے، ہمارے جو ہاتھ پاؤں ہیں یہ اللہ پاک نے دیے ہیں چلنے کے لیے، اور ہمارا جو دل اور دماغ ہے یہ اللہ پاک نے دیا ہے سوچنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ہمیں مفت میں دی ہیں، کسی چیز کا اللہ نے ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ ایسے ہی ہمارا پورا جسم ہے، جسم کے اندر ہماری جان ہے، ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی لاگت کے، بغیر کسی پیسے کے ہمیں عطا کر دیا۔ لیکن ایک بڑا عجیب فلسفہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے ساری چیزیں مفت میں ہمیں دے دی، کوئی پیسہ نہیں لیا، کوئی ہم نے لاگت نہیں لگائی، مفت میں ساری چیزیں ہمیں اللہ نے دی، اور مفت میں دی ہوئی چیزوں کا پھر اللہ پاک ہم سے ایک سودا کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے سوچنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ پاک یہ سودا کر رہا ہے کہ بھئی میں نے جو جان تمہیں دی ہے، میں یہ جان تم سے مانگ رہا ہوں، یہ جان تم مجھے واپس کر دو۔ مفت میں دی تھی لیکن اب میں یہ جان تم سے خریدنا چاہتا ہوں، اور اس کی جو قیمت اللہ پاک نے رکھی ہے وہ جنت رکھی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت اللہ کے پاس جو ہے وہ جنت کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بدلے اللہ پاک ہماری جان کا سودا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ پاک یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جان، ہمارے جان اور جسم کی تمام نعمتیں اور تمام چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائیں۔ تو آج کی تراویح میں یہ باتیں اللہ پاک نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ دوسری بات جو ہمارے سامنے پیش کی گئی، وہ بار بار یہ باتیں آ رہی ہیں کہ اہل ایمان کی صفات اللہ نے بتائیں۔ بھئی ایک مومن میں بھی ہوں، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں، اور آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا ایمان ہے، یہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، یہ کوالٹی کیسے ناپی جائے گی؟ تو اللہ پاک نے آج اہل ایمان کی 9 صفات بتائی ہیں، 9 خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کے اندر یہ 9 خوبیاں پائی جائیں گی، ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ پاک کی بشارت ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ التائبون، اہل ایمان کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ تو کرتے ہیں، بھی گناہ کرنا تو ہماری زندگی کا لازمی جز ہے، ہم گناہ سے تو بچ ہی نہیں پائیں گے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو گناہ تو کر سکتے ہیں ہم، لیکن اہل ایمان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ التائبون یہ ہماری پہلی خوبی ہے۔ العابدون یعنی اللہ کی عبادت کرنا۔ اہل ایمان کی دوسری خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب بہت وسیع ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو بتاؤں، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا۔ ہم مسجد کے اندر بھی اللہ سے ڈریں اور مسجد کے باہر بھی اللہ سے ڈریں، یہ عبادت ہے۔ تیسری خوبی یہ بتائی گئی الحامدون، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، یہ جو ہے اللہ کے مومن بندے ہیں۔ چوتھی خوبی یہ بتائے گی الصاحیون، روزے دار۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے مومن بندوں میں ان کا شمار ہے۔ الراکعون الساجدون، رکوع اور سجود کرنے والے، یعنی جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں وہ اللہ کے مومن بندے ہیں۔ چھٹی خوبی یہ بتائی گئی العامرون بالمعروف، یعنی ہم اللہ کی عبادت بھی کریں، اللہ سے توبہ بھی کریں، اللہ کی حمد بھی بیان فرمائیں، اللہ کے لیے روزہ بھی رکھیں، اللہ کے لیے رکوع و سجدہ بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم بھلائی کی دعوت دینے والے بن جائیں، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے بن جائیں۔ اور آخری بات یہ بتائے گی والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ کی جو حد اللہ پاک نے متعین کی ہے، چونکہ تفصیلی موقع نہیں ہے اللہ کی حدود کیا ہیں، انشاءاللہ پھر کسی تراویح میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ والحافظون لحدود اللہ،
اللہ نے جو حد متعین کی ہے اس کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کی بشارت ہے۔ یہ آج دوسرا پیغام ہے جو اللہ پاک نے آج کی تراویح میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ دیکھیے بہت ساری نبیوں اور انبیاء کا تذکرہ ہے، اس میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ یہ بڑا اہم پیغام ہے اور بڑی نصیحت ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو ایک ذمہ داری دی۔ ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ وہ مانے نہ مانے یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، منوانے کی ذمہ داری نبیوں کی نہیں ہوتی، رسولوں کی نہیں ہوتی، بتانے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک مشن دیا تھا، وہ ذمہ داری دی تھی، لیکن یونس علیہ السلام اپنی ذمہ داری پوری کرتے کرتے مایوس ہو گئے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ اب یہ میری قوم جن کے درمیان میں دعوت کا کام کر رہا ہوں یہ میری بات نہیں ماننے والی، تو مایوسی کا شکار ہو گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ بھاگ کھڑے ہوئے، پھر واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ سمندر میں گئے، جہاز میں گئے، پھر وہ کشتی سے باہر پھینک دیے گئے، سمندر میں ڈال دیے گئے، مچھلی نے نگل لیا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، تصور کریں آپ، دنیا کا کوئی بھی اصول اس نظریے کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن خدا کا اصول اپنی جگہ قائم ہے۔ مچھلی کا پیٹ ہے، رات کی تاریکی ہے، سمندر کی تاریکی ہے، یعنی کئی تاریکیاں ایک ساتھ ہیں۔ اس تاریکی میں، اس گھٹاٹوپ اندھیرے میں جہاں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، یونس علیہ السلام نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ سے توبہ کیا، استغفار کیا، کہا اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پاک ہے، تو بے نیاز ہے۔ اور جب اللہ پاک سے انہوں نے معافی مانگی، اللہ پاک نے فوراً انہیں اتنی گہرائی سے، اتنی تاریکی سے، اتنی بڑی ظلمت سے نجات دے کے اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو سمندر کے باہر لا کر اگل دیا۔ اس میں ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ دو پیغام ہے۔ نمبر ایک، اگر اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو ذمہ داری دی ہے کہ چونکہ اب کوئی نبی کوئی رسول تو آنے والا نہیں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنی سوسائٹی میں، اور جہاں تک ہماری ریچ ہے وہاں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری۔ اگر ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو جب اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، ایک نبی تھی، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم اگر اپنی ذمہ داری سے بھاگیں گے، دعوت کی ذمہ داری، تو اللہ پاک ظاہر سی بات ہے، یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا تھا، اللہ پاک نے ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ظالموں کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا ایک باریک سا نقطہ ہے جو ہمارے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ اور اس واقعے سے جو دوسری بات پتہ چلی وہ یہ کہ ابھی بھی بہت کچھ بگڑا نہیں ہے۔ اگر ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اپنے ذمہ داریوں کی طرف پلٹ آئیں۔ دیکھیے یونس علیہ السلام نے کیا کیا کہ اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی اور اب میں دوبارہ جا کر اپنی ذمہ داری ادا کروں گا، تو اللہ پاک نے اتنی بڑی مصیبت سے یونس علیہ السلام کو نجات دے دی۔ اگر ہم ہندوستانی مسلمان یا عالم اسلام، پورا عالم اسلام اس میں شامل ہے، اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لیں اور اپنی کوتاہیوں سے اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف پلٹ آئیں جو اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ پاک اپنے قانون قدرت کو بدل دے گا۔ اللہ پاک کے پاس ایک قانون ہے، وہ سب کے ساتھ چلتا ہے۔ جو قانون یونس علیہ السلام کے ساتھ تھا وہی قانون ہمارے ساتھ بھی ہے۔ جو طریقہ اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا وہی طریقہ ہمارے ساتھ بھی اختیار کرے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یعنی امت مسلمہ کو، پورے عالم اسلام کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق اور طاقت دے دے اور سازشوں کے نرغوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔